نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑا تحفے کے طور پر اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا جو مہمان ہے، یہ مہمان اس طرح جس طرح ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب میزبان کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے کسی اور ملک سے، کنٹری سے، تو وہ اپنے ساتھ کوئی تحفے تحائف وغیرہ لے کر آتا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ایک مہینہ یہ ہمارے ساتھ گزار کر جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کے آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت لے کے آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جنت کے دخول کی ضمانت لے کر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جہنم سے خلاصی کے پروانے لے کر آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا مہمان ہے۔ یہ جب آتا ہے تو آنے کے ساتھ ہی اس کی رونقیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو اور سرکش جنات کو قید کر لیتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فلم یفتح منہا، ان میں سے کوئی ایک دروازہ پھر کھلا نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ وفتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے جنت کے دروازے اپنی امت کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے کھول لیتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ فلم یغلق منہا باب، اس میں سے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی ایک دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بند ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا، وہ آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اب تیرے لیے ماحول ہے۔ اس لیے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور شیاطین کو اور سرکش جنات کو قید کر لیا گیا، لہٰذا بہترین موقع ہے اور بہت ہی اچھا چانس ہے، آگے بڑھو اور نیکیاں کرتے جاؤ۔ اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دیا جاتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے شر کو برپا کرنے والے اور برائی کرنے والے اور گناہ کرنے والے، اب رک جا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، شیاطین کو قید کر دیا اور سرکش جنات کو بھی قید کر دیا۔ اس لیے ماحول اللہ تعالیٰ نے ابھی اس وقت نیکیوں کا بنایا ہوا ہے اور رحمتوں کا بنایا ہوا ہے اور برکتوں کا بنایا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں مکمل نیکی کا ماحول ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں مغفرتوں کا ماحول ہے۔ اس ماحول کے اندر نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے، اس لیے اب نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کرتے چلے جاؤ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہمان بن کر آتا ہے اور ہمارے پاس ایک مہینہ گزارتا ہے، لیکن جب یہ جانے لگتا ہے تو بہت ساری رحمتیں ہمیں تحفے کے طور پر دے کے چلا جاتا ہے، بہت ساری برکتیں ہمیں دے کر چلا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخلے کی نوید دے کر چلا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی کے پروانے دے کر چلا جاتا ہے۔ یہ جب آتا ہے تو رحمتیں لے کر آتا ہے، خوشیاں لے کر آتا ہے، رونقیں لے کر آتا ہے، اور جب یہ جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے وہ بہت سارے گناہ کو معاف کرا دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی دے دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے جو سرکش اور باغی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہم قدر کریں، اس کی گھڑیوں کی، اس کی ساعتوں کی، اس کی لمحات کی، سحری کی، افطاری کی، تراویح کی، روزے کی، عبادات کی
اور فرائض نماز کے فرائض کی فرض نمازوں کی، اور ساتھ میں تلاوت قرآن کریم کی، استغفار کی، درود شریف کی، تسبیحات کی، ان تمام چیزوں کا ہم اہتمام کریں تو اللہ رب العزت کی ساری رحمتیں، برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال کریں، اور کسی بھی مسلمان کو اس کی کسی بھی رحمت سے، برکت سے اور مغفرت سے محروم نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔